حضرات حجاج کرام، میں آپ کے سامنے حج کی فرضیت اور حجۃ الوداع کا بیان کر رہا ہوں۔ آج میں سبق نمبر 2 آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ حق جل شانہ 4 پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو ناشکری اور کافروں جیسا عمل کرے تو بلا شبہ اللہ سارے جہانوں سے مستغنی ہے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود بلا کسی شرعی عذر کے اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو کتنی سخت وعید ہے کہ وہ ناشکرا بھی ہے اور وہ کافروں جیسا عمل کر رہا ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس سفر کا توشہ بھی ہو اور سواری بھی ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکتی ہے، پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کا یہودی ہو کر مرنا یا نصرانی ہو کر مرنا برابر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شدید تنبیہ اور وعید فرمائی ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، حج فرض ہو جانے کے بعد حج کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، ٹال مٹول بھی نہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اولاد کی شادی ہو جائے، دنیا کے دھندوں سے نمٹنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، موقع ملے یا نہ ملے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ اور پھر ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے کا کرنا انسان کے حفاظت ایمان کا اور ایمان پر خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فقر اور تنگی کو دور کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر کوئی شخص حج کی فرضیت ہی کا انکار کر دے تو وہ بالاتفاق اسلام سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ حج ہر اس عاقل بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ اس سے مکہ مکرمہ تک اپنی آمد و رفت اور وہاں کے ضروری اخراجات یعنی خوراک، سواری وغیرہ، اور پیچھے اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت افراد کے خرچ کا بآسانی بندوبست کر سکتا ہو۔ مال نقد ہو یا مال تجارت یا زمین و جائیداد کی صورت میں ہو جسے فروخت کر کے حج کیا جا سکتا ہو، ایسا شخص حج کیے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو سخت گناہگار ہوگا، اور اگر زندگی میں یہ خود حج نہیں کر سکتا تو مرتے وقت اپنی طرف سے حج کرانے کی وصیت کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مکہ مکرمہ تک جانے کا خرچہ تو ہے لیکن مدینہ جانے کی گنجائش نہیں تو یاد رکھیں اس پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میرے، زندگی میں حج صرف ایک بار فرض ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو حج ہوگا وہ نفلی حج ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہے تو اس سے بھی واجب ہو جائے گا۔ اولاد کو چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو اپنے حج فرض کے بعد والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے بھی حج کرے۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو شخص اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاص
88 ہے، اور والدان کے لیے پورا حج لکھا جاتا ہے، اور کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داروں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی صلہ رحمی نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کر کے اس کا ثواب ان کی قبر میں پہنچایا جائے۔ میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے یہ بھی درخواست کروں گا، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے ساری زندگی اس امت کے لیے بڑی دعائیں مانگی، بڑی دعائیں مانگی، میدان عرفات میں ہے، مزدلفہ میں ہے، سجدے میں ہے، تہجد میں ہے، آپ نے ہمیشہ یہ دعا مانگی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ میری امت کو جہنم سے بچانا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اس وقت تک راضی اور خوش نہ ہوں گا تا وقت کہ اللہ جل شانہ سے سفارش کر کے اس جہنمی کو جہنم سے نہ نکال لوں۔ میری عزیز بہنوں اور میری بیٹیوں، میری درخواست یہ ہے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو زندگی میں ایک حج تو کم از کم صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کر لیا جائے۔ اس کا جو بدلہ آپ کو دنیا میں، قبر میں، اور قبر سے لے کر جنت کے دروازے تک جو آپ کو اس کا صلہ ملے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ ہم سبوں کے دلوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، عظمت نصیب فرما، اور اے اللہ اتباع کی توفیق عطا فرما اور شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com